اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پچھلے جمعہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے جو دو باتیں سماعت کی تھی کہ اولیاء کرام میں دو اوصاف پائے جاتے ہیں، اور انہی دو اوصاف کی وجہ سے بہت سارے عام اللہ کے بندے بھی مقام ولایت کو پاتے ہیں۔ وہ کیا دو باتیں تھیں؟ ایک تھا رزق حلال اور دوسرا تھا صدق مقال، یعنی جب کھانا حلال چیز کھانا، پاک اور طیب چیز کھانا، اور دوسرا تھا جب بات کرنا سچائی والی بات کرنا۔ تو یہ اولیاء کرام کے اندر اوصاف ہوتے ہیں۔ تو رزق حلال کے کیا فوائد ہوتے ہیں اور کس طرح سے رزق حلال کھانے والوں کی زندگیوں میں برکت آتی ہے، اس کے متعلق کچھ باتیں ہم نے پچھلے جمعہ سماعت کی تھی۔ آج کے جمعہ میں ہم اس آیت مبارکہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے گفتگو کریں گے کہ جب بات کرنا سچائی والی بات کرنا، اور ان سچے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی جو ایمان میں سچے ہیں، مخلص ہے، اللہ اور اس کے رسول کے مطیع اور فرما بردار ہے، ان کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور ان کی صحبت اختیار کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ عام الفاظ میں اگر کہے تو اللہ کے مقرب اور صالحین اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہونے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو ہمارے نیک اور پاکیزہ بندے یعنی اولیاء اللہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور حبیب پاک کی امت میں بھی رسول پاک نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، لیکن ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ وہ کون ہے؟ جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے، یعنی میرے اور میرے صحابہ کے جو طریقے پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور اسی جماعت کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں اہل سنت میں پیدا کیا اور اس پر قائم اور دائم فرمایا، اور اولیاء اللہ کی جماعت سے ہم کو وابستہ فرمایا۔ تو اولیاء اللہ سے وابستہ رہنا یہ اللہ کی خاص نعمتیں ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں جبرائیل کو حکم دیتا ہوں کہ اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبرائیل فرشتوں کی جماعت میں جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ اے فرشتوں سنو، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتے زمین میں آ کر ان اولیاء اللہ کی ان بارگاہ رب العزت کے مقرب بندوں کی محبتوں کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو اولیاء اللہ سے محبت کرنا، ان سے وارفتگی، ان سے الفت رکھنا، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ نے چاہا کہ ہم اولیاء کو چاہے، اسی لیے ہم اولیاء کو چاہتے ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جو اولیاء سے کٹے ہوئے پھر رہے ہیں اور اپنی قسمتوں کو خراب کر رہے ہیں۔ یہ ان کا قسمت ہے، یہ ہماری قسمت ہے کہ ہم اولیاء اللہ کے دامنوں سے وابستہ ہے۔ میں کچھ اور عنوان کی طرف آنا چاہ رہا تھا، لیکن ہمارے منہاج میں آپ پچھلے جمعہ سے پیچھے پڑے ہوئے کہ حضرت غوث اعظم کی کرامتیں سنائے۔ میں پچھلے جمعہ بھی بولا کہ کرامتیں ہم سنتے ہیں، سنا دیتے ہیں، لیکن جو غوث اعظم کی تعلیمات ہے وہ جاننا ہمارے لیے کمال کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام کرامتیں سناتے ہیں، کرامتیں دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، ان کا ایک مقصد ہوتا ہے، لیکن ان کرامتوں کو سنتے ہوئے ہم اپنی زندگی میں کیا بدلاؤ لا رہے ہیں؟ تو اصل بدلاؤ جو ہوتا ہے ان کی تعلیمات کا ہوتا ہے۔ تو تعلیمات کے متعلق ہم نے پچھلے جمعہ سماعت کیا تھا۔ آج چند کرامتیں حضرت غوث اعظم کی رکھتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں، اور وہی کرامتیں سناؤں گا جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع کے لیے حضرت غوث اعظم نے لوگوں کے سامنے پیش کی۔ ایک کرامت تو آپ کی بڑی مشہور ہے کہ ایک عیسائی پادری آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کیا کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ کے نبی کے بارے میں قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا، ان کو جو معجزہ دیا یہ سب سے بڑا ہے۔ تو حضرت غوث اعظم کے دور میں وہ عیسائی پادری لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ڈالنے لگا، آج بھی ہوتا ہے نا، گلی گلی پھر کر چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں کے ذہن میں ڈال کر ان کے عقیدے کو، ایمان کو خراب کیا جاتا ہے۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو حضرت غوث اعظم نے اس کو بلایا اور کہا کہ کیا تیرے پاس
یہی ایک بات ہے کہ اگر کوئی مردے کو زندہ کر دے تو سب سے افضل ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ یقیناً تمہارے قرآن میں ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے, تمہارے نبی نے تو ایسا کوئی کمال نہیں کیا, تو حضرت عیسیٰ تمہارے نبی سے بھی افضل ہے. تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چل ساتھ چل. قبرستان میں لے گئے, ایک جا کر فرمانے لگے کہ کون سی قبر کی طرف تو اشارہ کرتا ہے, بتا. یہ عبد القادر اللہ کے حکم سے, اللہ کی دی ہوئی عطا سے مردے کو زندہ کر کے بتائے گا. تو اس نے ایک بڑی پرانی قبر کی طرف اشارہ کیا. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کیا میں تجھے یہ نہ بتاؤں کہ یہ قبر میں سو رہا انسان کیا کام کیا کرتا تھا. اس نے کہا تو کہ زندہ ہی کر دے بہت بڑی کرامت ہے, بہت بڑی بات ہے, لیکن آپ اگر اپنی طرف سے کہہ رہے تو ٹھیک ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ یہ گانا گانے والا تھا, یہ ڈھول باجا بجاتے ہوئے گانا گا کر اپنی زندگی بسر کرنے والا تھا. اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹھوکر ماری اور کہا کہ عبد القادر کے حکم سے زندہ ہو جا. وہ مردہ اپنی قبر سے گانا گاتے ہوئے زندہ ہو گیا. یہ کرامت دیکھا, بڑا پریشان ہوا. اب حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ کیا تیرے پاس تو نے یہ کہا تھا کہ مردے کو زندہ کرنا سب سے بڑی بات ہے, تو اب بتا کہ تو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ قرآن میں آیا ہے مردے کو زندہ کرتے تھے, کیا تو نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا؟ اس نے کہا کہ دیکھا نہیں ہے, صرف سنا ہے. اب تو نے عبد القادر کی کرامت دیکھ لی ہے, اب بتا کہ عبد القادر زیادہ بڑے ہیں یا حضرت عیسیٰ؟ وہ کمزور ایمان والا اس نے کہا کہ اب میں آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوں. حضرت عبد القادر جیلانی نے کہا کہ یہی تو تیرے ایمان کی خرابی ہے, تیرے عقل پر اللہ نے پردے ڈال دیے ہیں. میں کہاں, حضرت عیسیٰ کہاں؟ حضرت عیسیٰ نبی ہے, میں ان کے قدموں کی خیرات بھی نہیں ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ جس کو جو مقام دینا چاہتا ہے اللہ اپنے فضل سے دیتا ہے. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا, موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا, آدم کو صفی اللہ بنایا, ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا, لیکن یہ سارے صفات میرے اللہ اپنے حبیب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اللہ نے ڈال دی. اور حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے, یعنی بہت ساری ایسی تعلیمات ہیں جس کو پڑھتے ہوئے انسان اس نبی کے راستے پر چلتا ہے. تصوف میں یہ ایک الگ علم ہے, حضرت آدم علیہ السلام کے بارے کا ایک الگ علم ہے, حضرت ابراہیم کی راہ پر جانے والا ایک الگ علم ہے. وہ تصوف کی باتیں ہیں, وہ یہاں سمجھانے والی, مسجد کے ممبروں سے بیان ہونے والی چیزیں نہیں ہیں. تو حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَبِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ, کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہوں. یعنی میرا جو مقام ہے, جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء میں افضل و اعلیٰ ہے اور سارے نبیوں کی صفات میرے حبیب میں رکھی گئی ہے, اور اسی طرح میں سارے ولیوں کا امام ہوں, اور اس دنیا کے سارے ولیوں کی جو کرامتیں ہیں, جو اوصاف ہے, اللہ نے مجھ عبد القادر کے اندر ڈال دی ہے. یہ مقام حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. ایک مرتبہ آپ کا ایک مرید تھا, وہ اس عقیدے کو نہیں مانتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے. یعنی ہمارا عقیدہ اہل سنت کا ہے کہ حضور ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں. یہ ہر اہل سنت والجماعت کا قرآن سے ظاہری بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا, اے محبوب ہم نے آپ کو دنیا میں شاہد گواہ بنا کر بھیجا, مبشر بشارت دینے والا, خوشخبری دینے والا, نذیر ڈرانے والا بنا کر بھیجا. تو شاہد گواہ وہی ہوتا ہے جو موجود ہوتا ہے اور دیکھتا ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم نے ربیع الاول میں سنا نا کہ رسول پاک کا جو نور ٹریول کر رہا تھا, حضرت آدم کے پیدا ہونے سے پہلے تک وہ نور سے پہلے سے وہ نور دیکھ رہا تھا, اور قرب قیامت تک, جب تک قیامت آنے والی ہے, سارے احوال رسول پاک نے اپنے صحابہ کو بتائے. یہ کوئی عام بات نہیں تھی. رسول پاک کو اللہ نے ویسا مقام عطا فرمایا تھا, تو اللہ نے ان کو شاہد یعنی گواہ بنا کر بھیجا. تو ایک غوث اعظم کا مرید تھا جس کو اس بات پر شک تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس نے غوث پاک کو دعوت دی کھانے کی, تو حضرت غوث پاک نے دعوت قبول کی. اور یاد رکھے اللہ نے غوث پاک کو لوگوں کے قلوب پر حکومت دی تھی.
حضرت غوث پاک جب چاہتے تھے لوگوں کے دلوں پر حکومت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ غوث پاک بازار سے چل رہے ہیں, ایک شخص آپ کے ساتھ تھا, اس نے بڑی آپ کی شہرت سنی تھی, لیکن بازار سے جا رہے ہیں تو حضرت غوث پاک کو کوئی سلام نہیں کر رہا, کوئی دیکھ رہا نہیں. تو یہ سوچنے لگا کہ میں نے تو ان کی بڑی باتیں سنی ہے, لیکن جا رہے ہیں یہ اپنے محلے کے قریب ہے, ان کو کوئی پہچان رہی نہیں. تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے دلوں کی طرف متوجہ ہوئے. آپ متوجہ ہونا تھا, یہ ابھی سوچ رہا تھا کہ لوگوں کا ایسا سیلاب امٹ پڑا حضرت غوث اعظم سے ملاقات کرنے, جو آپ کے ساتھ تھا وہ کہاں کی چلا گیا. اتنا ہجوم حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. جب سارے لوگ مل کر چلے گئے تو یہ شخص آیا. حضرت غوث پاک نے فرمایا, کیا تم جانتے ہو کہ مجھے اللہ نے کیسا مقام عطا فرمایا؟ تم جو تمہارے دل میں سوچ رہے تھے میں اس کو بھی جانتا تھا, اور لوگ کیا کر رہے ہیں, لوگوں کے دلوں پر اللہ نے مجھے حکومت دی. میں جب چاہتا ہوں جس کے دل کو چاہتا ہوں اپنے قریب کرتا ہوں, اور جس کو چاہتا ہوں اپنے سے دور کر سکتا ہوں. یہ حکومت اللہ نے حضرت غوث اعظم کو دی تھی. تو حضرت غوث اعظم اس کے دل کے حال کو جانتے تھے. تو ہوا ایسا کہ بیک وقت حضرت غوث اعظم کے پاس ایک ہی وقت کی دعوت کے 70 لوگ آئے, 70 الگ الگ حضرات آئے, اور 70 الگ الگ لوگوں نے ایک ہی وقت کی آپ کو دعوت دی. حضرت غوث پاک نے 70 کے 70 لوگوں کی دعوت کو قبول کیا, اور 70 کے 70 لوگوں کی دعوت میں آپ گئے بھی. اب وہ اللہ جانے, حضرت عبد القادر جانے کہ آپ کس کی دعوت میں گئے تھے, لیکن 70 کے پاس بھی آپ گئے. اب دوسرے دن جب مجمع لگا, اب سارے کے سارے خوش ہے کہ سید الاقطاب سید الاولیاء حضرت پیران پیر غوث اعظم ہمارے گھر میں دعوت پہ آئے. سب خوشی خوشی لوگوں کے سامنے یہ بات کرے کہ غوث پاک میرے پاس آئے, میرے پاس آئے, میرے پاس آئے. اب سارا مجمع پریشان کہ گئے تو گئے کس کے پاس غوث پاک. اب یہ جس کو شک تھا وہ بڑا پریشان ہونے لگا کہ ایک ہی وقت میں حضرت غوث اعظم کتنوں کے پاس چلے گئے. حضرت غوث اعظم اس کو قریب بلائے اور کہا کہ یہ ہماری شان ہے کہ ہم ایک وقت میں 70 کے پاس جا سکتے ہیں, تو اللہ کے حبیب کو اللہ نے اس سے اور بڑا مقام عطا فرمایا ہے. تم ہماری شان کو نہیں سمجھ سکتے تو اللہ کے حبیب کے مقام کو کیا سمجھو گے. تو حضرت غوث پاک اپنی کرامتیں لوگوں کے عقیدوں کو ٹھیک کرنے کے لیے دکھایا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معراج کے رات میں, جس طرح ہمارے پاس بھی پروگرام ہوتا ہے, معراج کا درس دے رہے تھے, معراج کے واقعے کو بیان کر رہے تھے. تو بہت سارے لوگ معراج کے واقعے میں یہاں آ کر پریشان ہوتے ہیں کہ اتنے سے کم وقفے میں رسول پاک نے کہا کہ میں نے یہاں سے مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ, وہاں سے آسمانوں سے لامکانوں, پھر رب سے ملاقات کی, جنت و دوزخ کا مشاہدہ کیا, بہت سارے احوال دیکھے. اس کے بعد میں لوٹ کر بھی آ گیا, لیکن آیا تو ایسا تھا کہ جب میں گیا تو میرا جو بستر میں اٹھنے پر گرم رہتا ہے بستر, وہ بستر بھی گرم تھا. میں دروازہ جب کھول کر گیا تو دروازے کی آیا تو واپس دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی. میں جس پانی سے وضو کر کے گیا وہ پانی ابھی بہہ رہا تھا. اتنے کم وقفے میں رسول پاک کیسے جا کر آ گئے. بہت سارے لوگ یہاں آ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنے وقفے میں کس طرح جا کر آ گئے. ایک بات یاد رکھے, شریعت اور طریقت میں باتیں ہیں کہ طی زمان اور طی مکان, یعنی اللہ اگر کسی کے لیے چاہتا ہے تو زمین کو پھیلا بھی دیتا ہے, اگر اللہ کسی کے لیے چاہتا ہے تو زمین کو چھوٹا بھی کر دیتا ہے. بے شمار اولیاء کرام کے واقعات ہے کہ پل بھر میں یہاں ہے تو پل بھر میں کہیں, ایک قدم ڈالتے ہیں تو مکہ مکرمہ میں, دوسرا قدم ڈالتے ہیں تو مدینہ منورہ میں. ایسے واقعات موجود ہیں. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے زمینوں کو چھوٹی کر دیتا ہے. اور بنی اسرائیل کے اولیاء بزرگان دین کے واقعات میں اولیاء کا مقام بتاتے ہوئے رسول پاک نے خود کہا کہ ایک شخص گیا تھا 100 قتل کرنے کے بعد توبہ کرنے کے لیے. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ گناہگاروں کی بستی کے قریب مر گیا, دونوں طرف کے فرشتے آئے. اب گناہگار جہنم کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہگاروں کی بستی سے قریب ہے, ہم لے جائیں گے. جنت والے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یہ توبہ کے ارادے سے نکلا تھا, ہم لے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ اب زمین کو ناپتے ہیں, جس کے قریب زیادہ ہوگا ہم لے کر جائیں گے. تو یہ تھا گناہگاروں کی بستی کے قریب, لیکن اللہ نے زمین کو حکم دیا تو گناہگاروں والی بستی بڑی دور ہو گئی اور نیکوکاروں کی بستی بڑی قریب ہو گئی. تو یہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے کرتا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور بنی اسرائیل کے واقعات ہیں. تو اللہ کے حبیب کے امت کے لیے کس طرح کے واقعات پیش ہوں گے. تو اللہ, یہ جو علم ہے عام اولیاء کرام کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. تو وہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے درس میں, حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیان کر رہے ہیں, ان کے دل میں کھٹکا ہوا کہ بھائی اس طرح کیسے ہو سکتا ہے, ایک لمحے میں کیسے اتنا سفر پورا ہو سکتا ہے. یہ سوچ رہا تھا انسان کہ اس کے پیٹ میں درد ہوا. وہ حاجت سے فارغ ہونے کے لیے گھر گیا, راستے میں جا رہا تھا تو مچھلی دکھی, تو مچھلی بازار سے لیا اور اپنے گھر پہنچ کر بیوی کو دیا کہ مچھلی
تلتے رہو، میں ابھی جا کر حوض سے غسل کر کے فارغ ہو کر آتا ہوں۔ وہاں حوض پر ندی کے کنارے گیا، ایسا ہوا کہ جھٹکا آیا اور ندی میں گر گیا۔ بہتے بہتے دوسرے مقام پر نکلا، دوسرے مقام پر نکلا تو کیا ہے کہ اس کی جنس تبدیل ہے۔ یہ واقعہ وہ خود انسان بیان کیا ہے، کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ اس کی جنس تبدیل ہو گئی۔ تھا مرد، وہاں سے نکلا تو عورت بن کر نکلا اور ایک خوبصورت لڑکی بن کر نکلا۔ اور اس واقعے میں ایک شہزادہ تھا، بہت مال و دولت والا، خوبصورت تھا۔ وہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس کی نظر اس لڑکی پر پڑی، خوبصورت تھی، تو اس نے اس کو ساتھ لے لیا، اس سے شادی بھی کر لی۔ شادی کر لی، روایت میں آتا ہے کہ 13 بچے ہوئے اس کو، 13 بچے، اندازہ لگائے آپ 13 بچے اگر ہوں گے تو کم سے کم 25 سال کا عرصہ تو گزر گیا۔ پھر 25 سال کے بعد وہ اسی نہر پر آیا، برتن دھو رہا تھا یا کچھ کام کر رہا تھا، کرتے کرتے وہ جو عورت بنی ہوئی تھی پھر ندی میں گر گئی۔ گری تو پھر دوسری جگہ اس مقام پر جہاں پہلے گری تھی وہاں نکلی۔ وہاں نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ جس طرح پہلے تھا انسان، آدمی بن گیا، مرد بن گیا، صحیح سلامت جسم ہے۔ یہ بڑا پریشان ہوا کہ 25 سال کا عرصہ گزر گیا، کیا واقعات ہو گئے ہوں گے، گھر کہاں ہے، کیا کتنی چینجز، تبدیلیاں آ گئی ہوں گی۔ یہ بڑا پریشان ہوتے ہوتے ہوئے راستے پر نکلا اپنے گھر کی تلاش میں۔ تو گھر کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ جس طرح 25 سال پہلے جب چھوڑ کر گیا تھا ویسے ہی گھر ہے۔ جلدی جلدی اپنے گھر میں دوڑا تو بیوی کو دیکھتا ہے کہ مچھلی پکا رہی ہے۔ اس نے کہا کہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو بیوی کہنے لگی کہ کیا کروں گی، ابھی تو تم مچھلی دے کر گئے تھے مچھلی پکانے کے لیے، وہی مچھلی بنا رہی ہوں۔ یہ بڑا پریشان ہوا کہ میں گیا، اتنے بچے میرے کو ہو گئے، اب یہ بول بھی نہیں سکتا کسی کو، اتنے واقعات پیش آ گئے۔ اب بڑا پریشان دوڑا دوڑا حضرت غوث اعظم کی مسجد کی طرف بھاگا۔ جا کر کیا دیکھتا ہے کہ حضرت غوث اعظم ابھی معراج کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ معراج، یہ واقعہ ہونے کے بعد وہ حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں آتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے وقت کو چھوٹا اور بڑا بھی کر سکتا ہے، یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء پر ایسا خاص فضل و کرم بھی فرماتا ہے اور ان کے لیے ان سے ایسی کرامتوں کا ظہور بھی فرماتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ۔ حدیث شریف میں الفاظ ہے، حدیث قدسی ہے کہ جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث بخاری کی مشہور میں نے بارہا آپ کو سنائی ہے کہ جو بندہ کثرت نوافل کے ذریعے اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے۔ تو پھر وہ جو حضرت غوث اعظم نے کہا کہ قم باذن عبد القادر، بہت سارے لوگ یہاں پر بھی آ کر پریشان ہوتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ تو قم باذن اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے، حضرت غوث اعظم نے کہا کہ میرے حکم سے زندہ ہو جائے، یہ شرک ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بندہ پہنچتا ہے اس کے اندر اللہ کی نورانیت کے تجلیات آ جاتے ہیں۔ تو جو عبد القادر اپنی زبان سے کہہ رہے تھے وہ زبان عبد القادر کی تھی لیکن کلام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب انسان سمجھتا ہے تو پھر ایسی پریشانیوں میں، ایسے مصیبتوں میں انسان مبتلا نہیں ہوتا۔ تو یہ مہینہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ 11 تاریخ آپ کی بڑی مشہور ہے 11ویں شریف کے، اور لیکن آپ کا وصال مبارک 17 ربیع الثانی، آنے والے 3-4 دن کے بعد آپ کا اصل یوم وصال ہے۔ اگر کسی نے 11ویں کی فاتحہ دلا لی ہے ماشاءاللہ، نہیں دلائی ہے تو 17 تاریخ کو بھی آپ دلا سکتے ہیں۔ اور اسی 17 تاریخ کو ہندوستان کی ایک عظیم المرتبہ شخصیت حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عرس شریف ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو بھی بڑا فضل و کمال والا، جود و نوال والا بنایا ہے۔ پچھلے 2 سال پہلے میں نے آپ کی تفصیل کے ساتھ آپ کے واقعات کو میں نے بیان کیا تھا، لیکن آج وقت ہے تو ایک واقعہ آپ کا بھی سنا دیتا ہوں۔ اور اسی طرح ہمارے دکن کے لیے جو سب سے عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کر بھیجی، محدث دکن حضرت ابو الحسنات عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری علیہ رحمۃ الرضوان، جن کا آستانہ مصری گنج میں ہے، آپ کا بھی حضرت کا عرس بھی 17 ربیع الثانی کو ہوتا ہے۔ تو ان دونوں حضرات کے متعلق ایک آدھ واقعات میں آپ کے سامنے گوشہ گزار کر کے اپنی گفتگو ختم کروں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم نے جو واقعہ سنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں، سچے لوگوں، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ سچے لوگ کیسے ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو جس فیلڈ میں محنت کرتا ہے، ابھی میں نے کہا کہ حضرت غوث اعظم کی زبان پر اللہ کی نورانیت سے وہ کلام کر رہے تھے، یہ کس طرح ہوتا ہے۔ ایک واقعہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے، اس واقعے سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی ایک مرتبہ طبیعت بہت خراب ہوئی، طبیبوں کو بتایا لیکن ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ آپ کے ایک مرید نے کہا کہ فلاں بستی میں ایک شخص رہتا ہے، وہ کچھ دم کر کے پھونکتا ہے
تو فوراً شفا ہو جاتی ہے. تو حضرت محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ چلو ہم چلتے ہیں. وہ اس شخص کے پاس آئے، اور یاد رکھے وہ شخص غیر مسلم تھا، مسلمان بھی نہیں تھا، ایمان والا بھی نہیں تھا، غیر مسلم تھا. وہاں آئے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو اس نے پڑھ کر پھونکا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے پوچھا کہ اے فلاں شخص، تیرا کون سا کارنامہ ہے جس کی وجہ سے تیری زبان میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ تو پڑھ کر پھونکتا ہے فوری شفا ہو جاتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت میں کام کرتا ہوں، یعنی میرا دل جو چاہتا ہے میں اس کے بالکل الٹ کام کرتا ہوں. میرا دل چاہتا ہے ٹھنڈا پانی پینے کو، میں اس کو گرم پانی پلاتا ہوں. میرا دل چاہتا ہے روٹی کھانے کو، میں اس کو چاول کھلاتا ہوں. میرا دل چاہتا ہے گرم کھانا کھانے کو، میں اس کو ٹھنڈا کھانا کھلاتا ہوں. بہت سارے واقعات میں جو اپنا دل کہتا ہے اس کے برخلاف کام کرتا ہوں. تو یہ دیکھیں آپ، ایک غیر مسلم ہے، وہ اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہے، اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اپنی نوازشات سے سرفراز فرماتا ہے. اب آپ دیکھیں، یہ مائک ہے، یہ فون ہے، یہ کیمرہ ہے، یہ لائٹ ہے، یہ کون بنایا؟ آپ کہیں گے کہ ایک سائنٹسٹ بنایا. کیا وہ مسلمان تھا؟ نہیں، اس نے محنت کی. تو جو محنت جس فیلڈ میں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ترقی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہے. تو ایک غیر مسلم تھا، وہ اپنے نفس کی حفاظت کر رہا ہے، اپنے نفس پر کنٹرول کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان میں ایسی تاثیر ڈال دیا کہ وہ پڑھ کر پھونکتا ہے تو شفا ہو جاتی ہے. تو وہ اولیاء اللہ جو دن رات اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جن کے اندر ایمان کی نورانیت کی جلا ہے، تو وہ اولیاء کرام اگر اپنی زبان سے کوئی لفظ نکال دے تو کیا اللہ ان کی زبان کو رد کرے گا؟ اس بات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیسا ہے، کہ غیر مسلم بھی اگر محنت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان میں تاثیر رکھتا ہے. تو ان اولیاء کرام کا مقام تو بہت بلند و بالا، عرفہ و اعلیٰ ہے. تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، یہ دیکھیں اولیاء اللہ کوئی کام بغیر سوچے سمجھے نہیں کرتے. اب آپ کہیں گے کہ اتنے بڑے ولی ہو کے کسی غیر مسلم کے پاس آئے، اس کے پیچھے بھی حضرت محبوب الہی کا ایک مشن تھا. وہ کیا مشن تھا؟ حضرت محبوب الہی نے اس کو بھی اسلام میں داخل کیا. کیسے کیا؟ حضرت محبوب الہی نے جب یہ بات سنی کہ میں اپنے نفس کے مخالفت میں کام کرتا ہوں، تو حضرت محبوب الہی اس کا کان قریب کیا اور کہے کہ ایمان لا لے. اس نے کہا کہ میں ایمان نہیں لاؤں گا. تو آپ نے کہا کہ تو نے ابھی کہا کہ جو تیرا نفس کہتا ہے تو اس کے مخالفت میں کام کرتا ہے، تیرا نفس ایمان نہ لانا کہہ رہا ہے، اب تو اس کی مخالفت میں کام کر. وہ فوری کلمہ پڑھتے ہوئے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے. تو یہ اولیاء کرام کے کمالات ہوتے ہیں. یا اولیاء کرام اپنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی بصیرت کے ساتھ دیکھتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں دیکھ رہا، لیکن جو اللہ اس کو دکھاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور سے وہ بہت ساری چیزوں کو جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا وہ دیکھ لیا کرتا ہے. ایک مومن بندے کی یہ شان ہے، تو پھر اولیاء اللہ کی شان اس سے بلند اور بالا ہے. تو حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے پائے کے محدث، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بہت بڑا علم حدیث کا کام لیا. جو فقہ حنفی ہم جس کو فالو کرتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ ہے، تو ان کے جو دلائل ہے ان کو جمع کرنے والی ذات حضرت محدث دکن علیہ الرحمۃ و رضوان کی ہے. بڑا علمی مقام، آپ کا وقت بہت کم ہے اس لیے میں بالکل شارٹ میں آپ کی سیرت بتا رہا ہوں. بڑا علمی مقام آپ کو علم حدیث میں، تو آپ محدث دکن کے لقب سے مشہور ہوئے، اور صرف حیدرآباد نہیں بلکہ ساری دنیا میں آپ کے علم کے چرچے ہیں. اب یہ بات یاد رکھے، پچھلے 6 مہینے پہلے آپ کی یہی کتاب حنفی مشکات شریف، جس کو کہا گیا زجاجۃ المصابی نامی آپ نے ایک کتاب لکھی، جس میں حنفیوں کے سارے دلائل، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، رفع یدین نہیں کرتے ہیں، اور نماز کے بعد جو دعا کرتے ہیں، اسی طرح دیگر جو ہمارے فقہ حنفی کے مشاغل ہے جس کو ہم ذکر و اذکار کے طریقے سے عمل کرتے ہیں، ان اعمال کو حضرت محدث دکن نے ایک کتاب کے اندر جمع کر دیا. 5 جلدوں پر محیط آپ کی کتاب ہے، جامع نظامیہ میں وہ پڑھائی بھی جاتی ہے، زجاجۃ المصابی نامی. تو آپ نے آج سے 60 70 80 سال پہلے وہ کتاب تالیف کی. اس وقت نہ انٹرنیٹ کا دور تھا، نہ پرنٹنگ کا دور تھا، لیکن اللہ نے اس کتاب کو ایسے مقبول کیا کہ اس وقت بھی عرب کے بڑے بڑے علماء کے پاس وہ کتاب پہنچی، اور اس وقت کے بڑے بڑے اجلہ علماء کرام نے آپ کی تعریف و توصیف کی. اور یہ مقام آج دیکھیں حضرت 6 مہینے پہلے
بیروت لبنان میں آپ کی اسی کتاب کی اشاعت ہوئی، اور کل ہی کی بات ہے، کل ہی ایک نیوز آئی کہ لندن میں اب آپ کی کتاب کی شائع ہونے جا رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چن لیتا ہے، اور اس کی مقبولیت کو لوگوں کے، جس طرح ہم نے ابھی حدیث سنی کہ اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، تو بندہ کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے تو اس کی محنت رنگ لاتی ہے۔ حضرت محدث دکن نے جو علمی کارنامہ کیا، یہ دکن والوں کے لیے، حیدرآباد والوں کے لیے عنایت ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ساری دنیا آپ کے علم سے مستفیض ہو رہی ہے۔ آپ پیدا ہوئے دکن میں اور جامعہ نظامیہ سے فراغت حاصل کی، اس کے بعد آپ نے جامعہ نظامیہ ہی کے وسیلے سے اس کتاب کو لکھا اور اللہ نے اس کو مقبولیت عطا کی۔ بے شمار آپ کی بھی کرامتیں ہیں، سنانے کا وقت نہیں ہے، لیکن آپ کا ایک علمی مقام بتاتے ہوئے میں اپنی گفتگو ختم کروں۔ جب آپ فاضل بن گئے، جامعہ نظامیہ سے تعلیم حاصل کر لی، تو آپ کے والد محترم آپ کو ایک علماء کی مجلس میں لے گئے، کیونکہ آپ کے والد محترم بھی ایک بڑے اللہ کے ولی اور عالم باعمل تھے۔ تو علماء کرام سے رابطہ تھا، ایک علماء کی محفل میں گئے، علماء کے پاس بیٹھے، تو ہوتا ہے نا بھائی ہمارے پاس چھوٹے بچے اگر اچھا پڑھ رہے ہیں یا کوئی آئے کوئی بڑے گئے تو بولتے کہ مول صاحب کو سناؤ یا حضرت کو سناؤ، یہ ہوتا ہے۔ یا کوئی اگر علمی گھرانہ ہے، اچھے کیا بولتے مسلمان گھرانہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کا گھرانہ ہے، تو سورہ فاتحہ سناؤ، حدیث شریف سناؤ بولتے نہیں، اس سے ہٹے ہوئے ہیں تو گانے سناؤ، پویما سناؤ بھی رہتا، ہمارے گھروں کی بات ہے یہ۔ تو حضرت محدث دکن کے والد محترم ان کو لے گئے اور کہے کہ یہ فاضل بن گئے ہیں، آپ تھوڑا امتحان لیجئے۔ تو حضرت محدث دکن سے علماء نے پوچھا کہ آپ نے تفسیر تو پڑھی ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں پڑھی ہے۔ تو کسی ایک آیت کی تفسیر کرو۔ تو حضرت محدث دکن نے والفجر، صرف والفجر، قسم ہے صبح کے وقت کی، اس کی تفسیر جو نماز عشاء سے شروع کی، تو آپ تفسیر کرتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ تہجد کا وقت ہو گیا۔ دیکھیں آپ 5-6 گھنٹے تک صرف ایک آیت کی تفسیر کر رہے ہیں۔ تو ایسا علمی مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محدث دکن کو دیا۔ 2-4 گھنٹے میں آپ کے سامنے بول لوں یہ بڑی بات نہیں ہے، میں آپ کے سامنے بول سکتا ہوں، لیکن اساتذہ کے سامنے 2-4 گھنٹے کا 5 منٹ بھی بولنا یہ کمال کی بات ہوتی ہے۔ تو اس وقت کے بڑے بڑے علماء کے سامنے حضرت محدث دکن ابھی بچپن کا عالم ہے، جوانی کے عالم میں ہے، بتا رہے ہیں کہ ہمارے علم کا یہ عالم ہے۔ تو اسی علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذریعہ بنایا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نظر کرم ہوئی، انہوں نے اس کتاب کو زجاجۃ المصابیح کو لکھا۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیے، بالکل بہت سارے آسان دلائل، آسان انداز میں انہوں نے فقہ حنفی کے دلائل۔ آج کل لوگ پریشان ہیں، تھوڑی سی بات کہہ دیتے ہیں رفع دین کرنا شروع یا انگلیاں مار لینا شروع۔ یہ ایک عام انسان کی پہچان ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہوتا ہے اس کے اندر علم ہوتا ہے، وہ علم کی تلاش میں نکلتا ہے۔ آپ کو کوئی بات پتہ نہیں ہے تو آپ اس کو پتہ کرے، ایسے کوئی بول دے رہے آ کر کہیں بھی ٹھہرے ہوٹل میں بیٹھے بول دے رہے اپنے عقیدے کو چینج کر لے رہے، یہ بات ہضم ہونے والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو اپنے فقہ کے دلائل اور آپ اپنے فقہ پر مضبوطی چاہتے ہیں تو حنفی مشکات نامی یہاں پر دکن ٹریڈرز پہ بھی آپ کی کتاب ملتی ہے، آپ اس کو لے۔ ابتدائی 5 حصے جو صرف 2 جلدوں کی ترجمہ ہے، اس میں حضرت محدث دکن نے بالکل ابتدائی نماز کے، روزے، زکوٰۃ کے جو اہم مسائل ہے اس کو اخذ کیا ہے۔ بعد والی کتابیں علماء کے لیے 3 جلدیں ہیں، لیکن آپ ابتدائی 2 کتابوں کا جو سیٹ ہے حنفی مشکات کے نام سے، اس کو خریدے، اس کو اپنے گھر میں رکھ کے خود بھی پڑھے، اپنے گھر والوں کو پڑھنے کی تلقین دے۔ اگر آپ ان احادیث کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم مسلک امام اعظم پر فالو کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں، کہاں سے انہوں نے دلائل کو اخذ کیے، کس طرح انہوں نے احادیث کا استنباط کیا، یہ ہر ایک کے علم میں ہونا چاہیے۔ تو انہی 3 حضرات کی سیرت پر آج ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں اور باری الہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالی ہمیں حضرت غوث اعظم کے فیضان سے بھی مالا مال فرمائے، حضرت محبوب الہی کے فیضان سے بھی مالا مال فرمائے، حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی علیہ رحمۃ الرضوان کے علم و عمل سے بھی ہمیں کچھ حصہ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ۔